السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج ہم لرن قرآنک عربک کا سبق نمبر 26 پڑھیں گے۔ تو آئیے تلاوت کلام پاک سے آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیات 40 تا 42۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون۔ ترجمہ: یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل کون لوگ ہیں؟ انشاءاللہ اس سلائیڈ کے بعد انشاءاللہ اس کی وضاحت کریں گے۔ تو اے بنی اسرائیل، اذکروا، تم یاد کرو۔ اردو میں استعمال کرتے ہیں ہم ذکر، تو اللہ کا ذکر یعنی اللہ کی یاد۔ تو کیا کرو؟ تم یاد کرو۔ نعمتی، میری نعمت، یہ بھی اردو میں مستعمل ہے۔ اردو میں بھی نعمت کہتے ہیں اور عربی میں بھی، اور یہ ہے نا نعمتی، میری نعمت۔ یا اے بنی اسرائیل، تم یاد کرو میری نعمت کو، التی، جو مذکر کے لیے بولنا ہو تو الذی ہوتا ہے، اور مؤنث کے لیے بولنا ہو تو التی ہوتا ہے۔ جیسے ہم نے پڑھا تھا نا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے پیدا کیا تمہیں۔ تو الذی، یہاں نعمت مؤنث ہے نا، آخر میں تا ہے، جو گول تا ہوتی ہے، یہ علامت ہوتی ہے مؤنث کی۔ اے بنی اسرائیل، تم یاد کرو میری نعمت کو، التی، جو نعمت، انعمت، میں نے کی، انعمت، میں نے نعمت کے طور پر، انعام کے طور پر کی، علیکم، تم پر۔ اے بنی اسرائیل، تم یاد کرو میری نعمت، وہ نعمت جو میں نے تم پر کی۔ انعمت، میں نے نعمت کی، تو وہی لفظ ہے۔ وَأَوْفُوا، اردو میں استعمال کرتے ہیں وفائے عہد، اسی سے ہے۔ وَأَوْفُوا، اور تم پورا کرو، بعہدی، میرا عہد، بی سائلنٹ ہے یہاں پر، اس کا مطلب نہیں ہے، اور یا میرا عہد اردو میں استعمال ہوتا ہے عہد و پیما، تم پورا کرو میرا عہد۔ اوفی، میں پورا کروں گا، اوفی نوفی، میں پورا کروں گا، ہم پورا کریں گے۔
ٹھیک ہے، میں پورا کروں گا، بعہدکم پھر با زائدہ یعنی اضافی، اور کم تمہارا عہد، تم پورا کرو، تم وفا کرو میرے عہد کے ساتھ، میں وفا کروں گا تمہارے عہد کا۔ کیا مطلب؟ تم پورا کرو میرا عہد، میں پورا کروں گا تمہارا عہد۔ وَإِيَّايَ، ہم سورہ فاتحہ پڑھائے ہیں، ایاک صرف تیری یا صرف تجھ سے، پھر وہی ہے، کا مطلب تجھ سے اور یا کا مطلب مجھ سے، وَإِيَّايَ اور صرف مجھ سے، فَارْهَبُونَ تم ڈرو، بس تم ڈرو۔ فرحبون بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں راہب، راہب کس کو کہتے ہیں؟ ڈرنے والے کو۔ راہب ہوتا ہے نا جو دنیا ترک کے دنیا کر کے جنگلوں میں چلا جاتا ہے، جس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، رہبانیۃ ابتدعوها، تو اسی سے اردو میں استعمال کرتے ہیں راہب۔ تو فرحبون پس تم ڈرو مجھ سے، مجھ کس کا ترجمہ ہے؟ یہ نون زیر نی، یا اصل میں کیا تھا؟ نون زیر یعنی، پس تم ڈرو مجھ سے۔ تو آیات کا اختتام اصل میں یا کے ساتھ نہیں ہو رہا، تو عربی بلاغت اور فصاحت یہ ہے کہ اس یا کو گرا دیا جائے، اور یہ جو زیر ہے یہ اشارہ کر رہی ہے کہ یہاں پہ یا تھی، ورنہ فرحبونا ہونا چاہیے، فرحبون، فرحبون یہ سکون ہونا چاہیے، تم ڈرو۔ یہاں کیا ہے؟ فرحبونی، فرحبونی، وقف کریں گے تو فرحبون، اے بنی اسرائیل تم یاد کرو میری نعمت کو، جو نعمت میں نے کی تم پر، اور تم پورا کرو میرا عہد، میں پورا کروں گا تمہارا عہد، اور صرف مجھ سے تم ڈرو۔ کتنا آسان، سہل اور بہترین ترجمہ ہے اللہ کی کلام کا۔ آگے دیکھیے، وَآمِنُوا اور تم ایمان لاؤ، پہلے ہم پڑھ چکے ہیں اگر آمنوا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایمان لایا، لیکن یہاں پر ہے آمنوا اور تم ایمان لاؤ، بما اس کے ساتھ جو، انزلتو میں نے نازل کیا، انزلتو میں نے نازل کیا، انزلنا ہم نے نازل کیا، اور تم ایمان لاؤ اس کے ساتھ جو میں نے نازل کیا، وہ کیا ہے؟ قرآن۔ یعنی کس کو کہا جا رہا ہے؟ بنی اسرائیل کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنی اسرائیل جو تھے ان کو کہا جا رہا ہے تم ایمان لاؤ اس کے ساتھ جو میں نے اتارا، مصدقاً اردو میں استعمال کرتے ہیں، آپ میری بات کی تصدیق کرتے ہیں، تصدیق، تو مصدقاً تصدیق کرنے والا، جو تصدیق کرنے والا ہے، یعنی یہ قرآن تصدیق کرنے والا ہے، نہ کہ تکذیب کرنے والا ہے۔ کس کی؟ لیما اس کی جو، لی کے لیے، ما جو اس کے لیے جو، معکم تمہارے پاس ہے، ان کے پاس تورات تھی، ان کی کتاب تورات۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم ایمان لاؤ اس کے ساتھ جو میں نے اتارا قرآن، جو قرآن تصدیق کرتا ہے تمہاری تورات کی، وَلَا تَكُونُوا اور نہ تم ہو جاؤ، اول کافر بہ، یہ سارے لفظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں، اول پہلے، کافرن کافر بھی اس قرآن کے ساتھ، سب سے پہلے انکاری نہ بن جانا، سب سے پہلے قرآن کے ساتھ کفر کرنے والے نہ بن جانا۔ آپ اہل کتاب ہو، آپ کا بڑا درجہ ہے، آپ صاحب علم ہو، آپ کی تورات میں اس قرآن کی پیشن گوئی موجود ہے، تو لہٰذا سب سے پہلے کافر نہ بننا ہے اس کے ساتھ۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا اور نہ بیچ ڈالنا، اشترا، شرا، بیع و شرا اردو میں کم استعمال ہے لیکن ہے ضرور، اور نہ تم بیچ ڈالنا، نہ تم بیچنا، بِآيَاتِي میری آیات کو، ثَمَنًا قَلِيلًا قیمت تھوڑی، نہ تم بیچنا میری آیات کو تھوڑی قیمت کے بدلے۔ اگر پوری دنیا بھی دے دی جائے پھر بھی قرآن کے مقابلے میں قیمت تھوڑی ہی ہے۔ اب یہاں پر کیا ہے کہ یہ اپنے پاس موجود تورات میں موجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں، آپ کی آمد کی خوشخبریاں، اور قرآن کی صداقت سے متعلق جو آیات تھیں
وہ تھوڑے سے پیسے لے کر غلط مفہوم بیان کر کے گویا کہ بیچ دیتے تھے. اور نہ تم بیچو میری آیات کو تھوڑی قیمت کے بدلے. ٹھیک ہے. اور اس کا ایک مطلب اور بھی ہوتا ہے، اور نہ تم خریدو تھوڑی قیمت بھی آیاتی میری آیات کے بدلے میں، یعنی میری آیات کو بیچ کر جو خریدا وہ تھوڑی قیمت تھی تو بھی بدلے میں آ جائے گا. وَإِيَّايَ اور صرف مجھ سے فَاتَّقُونَ پس تم ڈرو. اتقون اور فرحبون ایک ہی مطلب ہے، بس، اور صرف مجھ سے ہی ڈرو، صرف مجھ سے ہی ڈرو. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَلَا تَلْبِسُوا اور نہ تم خلط ملط کرو، نہ مکس اپ کرو، اختلاط نہ تم ملاؤ. اور ایک کتاب ہے امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کا نام ہے تلبیس حق، تلبیس شیاطین، یا ہاں تلبیس ابلیس اس کا نام ہے، صحیح، سوری پہلے غلط ہو گیا. تلبیس ابلیس. تلبیس ابلیس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ابلیس کا بندے کو گھما دینا، پھنسا دینا. تو اور نہ تم ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ. تورات میں حق بھی ہے، اس حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، جو تورات نے کہا ہے وہی کرو. وَتَكْتُمُ الْحَقَّ یہ لا یہاں پر بھی ہے، عربی کلام کے پیش نظر یہاں سے گرایا ہوا، لیکن ہے کیا موجود ہے اس واو کی وجہ سے. اور نہ تم چھپاؤ، کتمان حق اردو میں استعمال کرتے ہوتے ہیں، شاید آج کل بتائیں آپ لوگ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اور نہ تم چھپاؤ حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم جانتے ہو، جانتے بوجھتے حق کو نہ چھپاؤ. اور نہ تم خلط ملط کرو حق کو باطل کے ساتھ، اور نہ تم چھپاؤ حق کو جانتے بوجھتے. ترجمہ دیکھ لیجئے. اے بنی اسرائیل تم یاد کرو میری نعمت، جو نعمت میں نے کی تم پر، اور تم پورا کرو میرا عہد، میں پورا کروں گا تمہارا عہد. تم مجھ سے کیا ہوا عہد پورا کرو، میں تم سے کیا ہوا عہد پورا کر دیتا ہوں. اور صرف مجھ سے ہی تم ڈرو، اور تم ایمان لاؤ اس کے ساتھ جو میں نے اتارا. قرآن تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، تمہارے پاس تورات کی تصدیق کرنے والا ہے. اور نہ ہو جاؤ سب سے پہلے انکاری اس کے. اور نہ تم خریدو تھوڑی قیمت کے بدلے میری آیات، اور نہ تم بیچو. اگر ہو نا اشترا شرا، اگر اکیلا استعمال ہو تو یہ دونوں معنی دیتا ہے، پھر یہ دونوں معنی دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر یہ الگ الگ آ جائے، بیع و شراء کٹھا کٹھا، پھر اس کے معنی الگ الگ ہو سکتے ہیں. اور نہ تم بیچو میری آیات کے بدلے، میری آیات کو تھوڑی قیمت کے بدلے. اور نہ تم خریدو تھوڑی قیمت میری آیات کے بدلے. اور صرف مجھ سے ہی تم ڈرو، اور صرف تم مجھ سے ہی ڈرو. اور نہ تم خلط ملط کرو حق کو باطل کے ساتھ، اور تم نہ چھپاؤ حق کو جانتے بوجھتے. اب آئیے ذرا، بنی اسرائیل سے مراد کون لوگ ہیں؟ آپ میں سے اکثر لوگوں کو اس بات کا علم ہوگا، تاہم تھوڑی سی وضاحت کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے. یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہم سے پہلے، یعنی امت مسلمہ سے پہلے 69 قومیں گزری ہیں، 69 نیشنز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارک کے مطابق. مسند احمد میں بھی یہ روایت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سنن ابن ماجہ میں بھی. ہم 70ویں اور آخری قوم ہے اس دنیا کی، ہمارے بعد کوئی قوم نہیں آئے گی. یہ جتنی بھی 69 نیشنز گزری ہیں، ان میں جو سب سے بڑی قوم تھی اپنے وقت کی، وہ تھی بنی اسرائیل. بنی اسرائیل تھی، اور یہ اپنے وقت کے مسلمان تھے، بلکہ ہر قوم اپنے وقت کے مسلمان تھی. تو آئیے دیکھتے ہیں بنی اسرائیل کو. تو آپ کو اندازہ ہوگا، پتہ ہوگا، ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء، امام الانبیاء اور امام الموحدین، ایک بہت عظیم نبی تھے. ان کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا اسماعیل علیہ السلام، اور ایک کا نام تھا حضرت اسحاق علیہ السلام. تاریخ میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام رہتے تھے بغداد میں، عراق میں، اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام ان کے ہاں پیدا ہوئے تھے. 80 سال کی عمر تھی ابراہیم علیہ السلام، اور ان کے
13 سال کے بعد، یعنی 93 سال کی عمر میں ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام ملے. اس وقت ملے جب اولاد پیدا ہونے کے کوئی چانسز نہیں تھے. ٹھیک ہے. اسحاق علیہ السلام کو، بلکہ اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے والدہ سمیت، یعنی اپنی اہلیہ سمیت مکہ میں چھوڑا، اور اسحاق علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے والدہ سمیت کہاں چھوڑا؟ فلسطین میں. یہاں ایک بات اور نوٹ کرتے جائیے گا، خانہ کعبہ سب سے پہلے تعمیر کیا تھا، آپ علیہ السلام نے فرمایا آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ. خانہ کعبہ کی تعمیر آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کی، اور طوفان نوح جب آیا، آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے 40 سال کے بعد مسجد اقصیٰ بنائی. یہ دونوں بڑے جگہیں آدم علیہ السلام نے بنائی. طوفان نوح آیا تو یہ دونوں مقامات مقدسہ بھی اس طوفان میں شہید ہو گئے. تو تاریخ ہمیں بتلاتی ہے واللہ عالم کتنا اونچ نیچ ہے اس میں. آدم علیہ السلام کے 1000 سال بعد حضرت نوح علیہ السلام آئے. حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال کے بعد ابراہیم علیہ السلام آئے تھے، انہی کی نسل سے. وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کی اس نسل سے تھے جس میں وہ لوگ بچ گئے تھے. ٹھیک ہے. یہ 1000 سال بعد آتے ہیں. 1000 سال بعد جب آتے ہیں، لامالا طوفان نوح میں 1000 سال ہو چکا تھا، یہ مساجد شہید ہو چکی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ ان کو مکہ میں ٹھہرا دیں، ان کو فلسطین میں ٹھہرا دیں. جب یہ بڑے ہوئے، ان کے ساتھ مل کر، اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. اور ان کے ساتھ مل کے مسجد اقصیٰ بنائی. ٹھیک ہے نا، بڑے لوگوں سے اللہ تعالیٰ بڑے کام لیتا ہے. اچھا ہوا کیا؟ پھر ان اسحاق علیہ السلام کے ہاں بیٹے پیدا ہوئے. یہ متعدد بیٹے تھے، ان میں سے ایک نبی تھے یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل. اسرائیل، اسرا اصل میں 2 لفظ ہیں، ایک ہے اسرا اور ایک ہے ایل. اسرا عربی میں کہتے ہیں نا عبد، تو عبرانی میں کہتے ہیں اسرا، اور عربی میں کہتے ہیں اللہ، اور عبرانی میں کہتے ہیں ایل. گویا کہ اسرائیل کا عربی مطلب ہے عبداللہ. یعنی یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، کیا مطلب؟ عبداللہ، اللہ کا بندہ. ان کی آگے اولاد تھی 11 بیٹے، جن کو کہتے ہیں بنی اسرائیل. بنی بیٹے اور اسرائیل اسرائیل کے. یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے 11، ان کو کہتے ہیں بنی اسرائیل. اچھا، یہاں سے بنی اسرائیل کی تاریخ شروع ہوتی ہے، خاندان شروع ہوتا ہے. پھر آپ کو اندازہ ہے کہ یہاں سے ان 11 بیٹوں نے یا 10 بیٹوں نے یوسف علیہ السلام جو ان میں سے ایک تھے، نبی تھے، ان کو بچپن میں ہی اغوا کر کے بیچ دیا تھا. پھر وہ بکتے بکاتے مصر چلے گئے تھے، اور پھر 30 سال وہاں رہے، کبھی جیل میں رہے، کبھی کہاں رہے، کبھی کہاں رہے. پھر ایک بہت بڑا قحط آیا تھا. اس قحط کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں کا حکمران بنا دیا، اور وہاں اسماعیل یوسف علیہ السلام نے اپنے اس پورے بنی اسرائیل کو، والدین اور بچوں سمیت، مصر بلا لیا. مصر جب یہ پہنچتے ہیں تو حکمران تھے نا یہ لوگ، تو 400 سال کا وقت گزرتا ہے. تو 400 سال کے اندر بڑی دنیا بدل جاتی ہے. تو یہی بنی اسرائیل وہاں کے قبطی خاندان کی غلام تھی، بن گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان پہ کرم کیا تو ان میں موسیٰ علیہ السلام پیدا کیا. 400 سال بعد آتے ہیں یوسف علیہ السلام کے، 400 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام. جب موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں تو اس وقت فرعون کی غلامی سے ان کو نجات دی، اور ان کو ایک عالمی حیثیت ملی. قرآن پاک میں متعدد مقامات، بلکہ 4 مقامات پہ آتا ہے فضلتکم علی العالمین، مختلف الفاظ کے ساتھ، کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں پہ فضیلت دی. یعنی اس وقت کے تمام قوموں پہ فضیلت دی. یعقوب علیہ السلام سے ان کا خاندان شروع ہوتا ہے بنی اسرائیل، اور ان کو ایک انٹرنیشنل حیثیت جو ہے نا وہ ملتی ہے ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. موسیٰ علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک وقت ہے ان بنی اسرائیل کا 1500 سال. پھر عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں تو یہ بنی اسرائیل کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے.
جس کو آج کل بنی اسرائیل جو ہے نا وہ کہتی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی جو تورات ہے اس کو کہتے ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ، اور جو عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل ملی اس کو کہتے ہیں نیو ٹیسٹمنٹ، کہ دو ورژن بن کے بنی اسرائیل کے۔ تو یہود یعنی موسیٰ علیہ السلام تورات کے اوپر ایمان لانے والوں کو آج کل کے زمانے میں یہودی کہتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے والے اور انجیل کو ماننے والوں کو عیسائی کہتے ہیں۔ جیوز اینڈ کرسچنز ان دونوں کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ جہاں عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر آ کے ان کی نبوت ختم ہو جاتی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے 571 سال کے بعد اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے پیدا ہوتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو گویا کہ یہ اندازہ اگر لگایا جائے تو تقریباً 3000 یا 3100 سال کا وقت گزرا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی نسل اور بنی اسرائیل کے اندر نبوت رہی ہے۔ پھر 3100 سال کے بعد یہ نبوت شفٹ ہوتی ہے بنو اسماعیل میں۔ بنو اسماعیل سے کرتے کرتے آگے مشرکین مکہ تھے، ان کے یہاں علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہ شفٹنگ کی وجوہات کیا ہیں انشاءاللہ اس کے اوپر پھر بات کریں۔ تو اب ہوا کیا کہ تقریباً 300 یا 350 سال کا وقت گزر چکا کہ یہ جو بنی اسرائیل تھے نا، بنی اسرائیل یہ کہیں گھومتے گھماتے، آپ کو یاد ہوگا سورہ سبا میں جو آتا ہے، ملکہ بلقیس یا ملکہ سبا کا ایک ڈیم ٹوٹا تھا یمن سے، یہ یہودی وہاں رہتے تھے، اس ڈیم کے ٹوٹنے سے وہاں سے لوگ جلا وطن ہوئے، ان میں کچھ یہ جیوز بھی تھے، یہ وہاں سے گھومتے گھماتے یثرب آپ پہنچے، یثرب، اور ان کا طریقہ تھا کہ جہاں پانی مل جائے وہاں بیٹھ جاتے تھے، یہاں کھجوریں بھی تھیں اور پانی بھی تھا، یہاں بیٹھ گئے یہ لوگ یثرب میں، تقریباً 300 سال تک بیٹھے رہے۔ 300 سال کے بعد اب ان کو اندازہ تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا، قرآن کہتے ہیں مصدقا لما معکم، تمہاری تورات کی تصدیق کرتا ہے قرآن، تورات میں لکھا ہوا تھا۔ یہ آپس میں لڑتے تھے، یہ یہود و نصارہ، یہ یہودی آپس میں لڑتے تھے بہت زیادہ، ان کے آپس میں باہمی قبائل لڑتے تھے۔ جب لڑتے تھے تو جو قبیلہ مغلوب ہو جاتا تھا وہ کہتا تھا ایک نبی آنے والا ہے، اس نبی کے ساتھ مل کے یستفتحون علی الذین کفروا، کافروں پہ یعنی اپنے جو ان کے کافر تھے ان کے اوپر غلبہ پانے کی باتیں کرتے تھے، ایک نبی آنے والا ہے، اور ان کی کتابوں میں لکھا تھا وہ نبی آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ نبی آ گئے، فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، پہچان گئے، یہ پہچان گئے کہ جس نبی کے انتظار میں تھے وہ یہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پہچان گئے یہ لوگ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کفروا بہ، پھر کفر بھی کر گئے۔ ان کو ایک جیلیسی تھی کہ بنو اسماعیل کے اندر نبی کیوں آیا ہے، یہ بنی اسرائیل کے اندر کیوں نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک پتہ کی بات بتاتا ہوں، یہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت کم مسلمان ہوئے، پورا عرب مسلمان ہو گیا لیکن یہ یہودی نہیں ہوئے، اس حد تک نہیں ہوئے۔ جب خیبر فتح ہوا تو خیبر کا جو یہودی سردار تھا اس کا نام تھا حیی ابن اخطب، تو وہاں پہ جب یہ مسلمانوں کو فتح ملی تو ان کی لونڈیاں، عورتوں کو لونڈیاں بنا لیا، بچوں کو غلام بنا لیا اس مسلمانوں نے۔ یہ حیی ابن اخطب کی بیٹی تھی صفیہ، یہ صحابہ نے مشورہ کر کے آپ علیہ السلام کی زوجیت میں دے دی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا یہ خیبر کے یہودی حیی ابن اخطب کی بیٹی تھی۔ یہ بیان کرتی ہیں کہ میری جب شادی ہو چکی آپ کے ساتھ تو مجھ سے ملنے کے لیے میرا والد حیی ابن اخطب اور میرا چچا ہے، اور دوسرے کمرے میں یہ بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ میرا چچا کہہ رہا تھا میرے والد کو، بھائی جان جس نبی کے انتظار میں ہم بیٹھے ہوئے تھے نا، آخری رسول، وہ تو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کیا آپ مانتے ہو؟ اس نے کہا مانتا ہوں۔ اس نے کہا دیکھیں اب تو یہ آپ کے داماد بھی ہیں، میرا مشورہ یہ ہے کہ مان جاؤ، کلمہ پڑھ لو۔ تو پتہ ہے حیی ابن اخطب کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا مجھے یقین ہے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور انہی کے انتظار میں تھے، لیکن ایک بات یاد رکھو، یہ ہماری نسل میں نہیں آئے نا، بنی اسرائیل میں، یہ بنی اسماعیل میں آئے ہیں۔ ایک بات یاد رکھو، جب تک جان میں جان ہے ان سے لڑتے رہے۔ حالانکہ عرب کا دستور تھا کہ جہاں سے شادی ہو جاتی تھی وہ مخالف بھی ہوں تو وہ حمایتی بن جاتے تھے، لیکن یہ اتنے خبیث النسل لوگ ہیں یہ یہودی کہ نہیں مانے،
جو میں لفظ بول رہا ہوں نا خبیث النسل، یہ میں لفظ چھوٹا بول رہا ہوں، قرآن نے ان کے اوپر اس سے بڑے فتوے لگائے۔ تو جب آپ مدینہ آئے تو ان کو 200-300 سال گزر چکے تھے مدینہ میں، تو آپ علیہ السلام کو مکہ میں مبعوث کیا، مکہ میں 13 سال رہنے کے بعد ہجرت کروائی مدینہ، مدینہ میں یہی موجود تھے۔ تو ان یہودیوں کو مدینہ میں آ کے یہ کہا جا رہا ہے، یہ دیکھیں ان کو کہا جا رہا ہے یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر میں نے کی۔ وہ کیا تھی؟ ہم نے آپ میں نبوت جاری کی، آپ نے امامت جاری کی، آپ کے اندر کیا کیا نہیں کیا۔ 3500 سال تک نبوت آپ کے پاس رہی ہے، نبیوں کی نسل ہو کر، پڑھے لکھے لوگ ہو کر، یہ پڑھے لکھے لوگ تھے اپنے زمانے کے، اور آپ علیہ السلام کو پہچان بھی دیا، پھر بھی نہیں مانا یہ لوگ۔ اور اس وقت کون ہے یہ لوگ؟ اس وقت یہود و نصارہ موجود ہے نا۔ آپ کو پتہ ہے ایک بات اور، ہم سے پہلے ساری قوموں کو تباہ کر دیا کہ سوائے بنی اسرائیل۔ کیوں نہیں انہیں تباہ کیا؟ واللہ عالم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، لیکن ایک بات ہمیں جو ٹوٹی پھوٹی سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کو ان کی نبی کی موجودگی میں تباہ کیا ہے۔ ان کو اس لیے چھوڑا ہوا ہے کہ ان کے تو آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام تھے، ان کو تو آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا تھا، وَرَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، ان کو تو آسمانوں پہ اٹھا لیا تھا۔ اب وہ آنے والے ہیں، آپ نے جو پیشن گوئیاں فرمائی تھی، اسرائیل بنے گا، یہودیوں کا غلبہ ہوگا، اور پوری دنیا میں یہودیوں کا غلبہ ہوگا، دجال آئے گا، پھر عیسیٰ علیہ السلام اس کو آ کے مارے۔ عیسیٰ علیہ السلام ان یہود و نصارہ کے نبی تھے، لیکن جب اب آئیں گے چونکہ نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا، تو وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرد ہوں گے، امام مہدی کے ساتھ مل کر، جو امام مہدی علیہ السلام کی نسل سے ہوں گے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی نسل سے ہوں گے، ان کے ساتھ مل کر ان کی فوج کے کمانڈر بن کر اسرائیل پہ اٹیک کریں گے، اور اسرائیل میں یہودیوں کو پکڑ پکڑ کے ماریں گے۔ آپ نے فرمایا ہر چیز بولے گی، پتھر اور درخت بول بول کے کہیں گے اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، یہودی میرے پیچھے چھپا، اس کو مارو، سوائے غرقد کے درخت کے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں یہودی پوری دنیا میں اس وقت بہت بڑی جو فارمنگ کر رہے ہیں وہ غرقد کے درخت کی، انڈیا میں بھی کر رہے ہیں، افغانستان میں بھی کر رہے ہیں، اور بہت بڑی بڑی NGOs بنا کر اسرائیل میں کر رہے ہیں۔ بہت بڑا درخت ہے غرقد کا درخت، وہ نہیں بولے گا، لیکن ان یہودیوں کی کا خاتمہ ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے۔ عیسائی تو مسلمان ہو جائیں گے، ان کے اوپر جو مسلمان ہوں گے وہ مارے جائیں گے، عیسائی یہودی مسلمان نہیں ہوں گے، ان سب کو قتل کر دیا جائے، اور مسلمان ان کو پکڑ پکڑ کے ذبح کریں گے، وہ وقت آنے والا ہے۔ تو یہ جو اسرائیل بن رہا ہے ہمارے لیے بہت اذیت ناک اور تشویش ناک ایک کنٹری بن رہی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کے اپنے فیصلے ہیں، وقت بہت قریب ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ ان کو موقع دے کر ان کو ایک کمین گاہ میں اکٹھا کر رہے ہیں، یعنی قتل گاہ میں ان کا مقتل جم رہا ہے، ان کا مقتل تیار ہو رہا ہے، قتل گاہیں اسرائیل یہاں یہ جمع ہو رہے ہیں، اور ان کو ہماری ان ساری باتوں کا پتہ ہے، یہ ہم سے زیادہ اسلام پڑھتے ہیں، یہ وہاں جمع ہو رہے ہیں۔ بالآخر سارے یہودی جب یہاں آ جائیں گے، اللہ تعالیٰ دجال کو نکالیں گے، وہ جو تبیاں مچائے گا، اور اس سے دنیا جب تنگ آ جائے گی، امت مسلمہ سارے ملک چھن جائیں گے سوائے مکہ مدینہ کے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوگی۔ آپ نے فرمایا دمشق کے مسجد میں امام مہدی عصر کی نماز پڑھانے کے قریب ہوں گے کہ فرشتے 2 فرشتوں کے اوپر پروں پہ ہاتھ رکھ کے عیسیٰ علیہ السلام اسی مسجد کی مینار پہ آ کے اتریں گے۔ آپ نے فرمایا وہاں سے ان کو نیچے لایا جائے گا، اور ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا، وہ جو ہی آئیں گے تو امام مہدی پہچان جائیں گے، لوگ پہچان جائیں گے عیسیٰ علیہ السلام آگے، تو کہیں گے انہیں، آفر کریں گے کہ آپ نماز پڑھیں، تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے میں اب نبی نہیں ہوں، میں امتی ہوں، تکریمۃ لہذہ الامہ، اس امت کی تکریم اور اکرام کی وجہ سے میں اب پیچھے نماز پڑھوں گا، تو یہ امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اور امام مہدی جب یہ خاتمہ ہو جائے گا دجال کا پوری دنیا سے کفر کا، تو امام مہدی جو ہے وہ 7 سال حکمرانی کریں گے، اور اس کے بعد جب دنیا سے چلے جائیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت ہوگی جو 40 سال رہے۔ تو آپ نے فرمایا میری زمانے کی طرح پرامن دور ہوگا، پوری دنیا میں کوئی کافر نہیں۔ ہمیں تمنا نہیں کرنی چاہیے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی، چونکہ اس سے پہلے دجال کا وقت ہے، اور دجال سے برا مانگی آپ نے، ان فتنوں تک ہم نہیں پہنچ سکتے، اور نہ ہی ہم ان فتنوں کو سہ سکتے ہیں۔ تو یہ آنے والے وقت میں جنگ ہے بہت بڑی، جیوز یعنی کرسچنز اور جیوز اور امت مسلمہ کی، اور امت مسلمہ سوئی ہوئی ہے، اور
وہاں دن بدن وقت گزر رہا ہے اور حالات بدلتے چلے جائیں. وہاں دیگر گوں ہے لحظہ لحظہ، یہاں بدلتا نہیں زمانہ. تو اس لیے اپنے آپ کو تیار کریں. وہ لوگ اسرائیل کی جو سرکاری زبان ہے وہ عبرانی ہے جو دنیا میں مٹ چکی. اسرائیل کا جو لا ہے وہ صرف تورات ہے، اس کے علاوہ کوئی لا نہیں ہے ان کا. اور جب ان کی گھسی پیٹی ہر چیز دوبارہ وہ زندہ کر چکے، تورات بدل چکی تھی، زندہ کر چکے. آج امت مسلمہ کے پاس اصل زبان عربی دنیا میں موجود ہے، مسلمانوں کو نہیں آتی. مسلمانوں کو انگریزی آتی ہے، عربی نہیں آتی. مسلمانوں کو انگریزی میں تھوڑا سا آپ پروننسیشن تھوڑی سی غلط کر لیں، ایکسنٹ خراب کریں تو لوگ ہنستے ہیں کہ اس بندے کو انگلش نہیں آتی ہے، ان پڑھ بندہ ہے. قرآن پاک کتنا غلط پڑھتے ہیں کسی کو پتہ ہی نہیں کہ قرآن پاک بھی صحیح پڑھنا چاہیے. وہ اپنی گھسی پٹی زبان کو لے کے آگے دنیا میں غالب آ گئے. ان کی منسوخ کتاب دنیا کے اندر لا بن گئی. ہمارا تو ہر چیز موجود ہے اور ہم دنیا کے اندر نہ عربی بول سکتے ہیں اور نہ ہی ہمیں لوگوں کو قرآن سمجھ آتا. آپ وہ خوش قسمت لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کی اس کلاس میں داخلہ لیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.